رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہمارے احناف میں سے امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے اصول فقہ پر ایک مختصر کتاب لکھی ہے جس میں فقہ کے چند بنیادی قواعد و اصول بیان کیے گئے ہیں. اس کتاب میں علامہ کرخی رحمہ اللہ نے دو عبارات ایسی ذکر کی ہیں جن سے بظاہر قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین معلوم ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر فقہ حنفی کے دشمن متعصبین عبارات کی حقیقت کو سمجھے بغیر فوراً تبرہ اور فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں. آئیے آج اس عبارت کے اصل معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت معلوم ہو سکے. پہلے اصول کرخی کی وہ عبارات ملاحظہ فرمائیں جس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ نصفی رحمہ اللہ کے تشریح کی روشنی میں عبارت کا اصل مقصد و مطلب، پھر اخیر میں علامہ کرخی رحمہ اللہ کے عبارت کی طرح ایک عبارت ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی پیش کریں گے اور فیصلہ آپ حضرات کے حوالے کریں گے. اصول کرخی کی وہ عبارت جس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں. علامہ کرخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان كل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التاویل من جهة التوفیق. یعنی ہر وہ آیات جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آیات منسوخ ہے یا کسی دوسرے دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں ایسی تعویل کی جائے کہ اس آیت اور ہمارے اصحاب کے قول میں موافقت پیدا ہو جائے. حوالہ اصول البزدوی ویلیہ اصول الکرخی صفحات 374. یہ تو آیت کے متعلق کی عبارت ہے. اسی طرح کی ایک دوسری عبارت حدیث کے متعلق بھی ہے، اختصار کی خاطر فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آتے ہیں جواب کی طرف. دیکھیے کسی بھی قول کا صحیح مطلب کہنے والا خود صحیح سمجھا سکتا ہے یا پھر اس کے شاگردوں کی زبانی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قائل کی مراد و منشا سے دوسروں کے بنسبت زیادہ واقف ہوتے ہیں. ان کے شاگرد جانتے ہیں کہ جو بات عبارت میں ذکر کی گئی ہے اس میں مطلق و مقید کیا ہے، عام و خاص کیا ہے، راجع مرجوع اور ناسخ منسوخ کیا ہے. امام کرخی رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد علامہ نصفی رحمہ اللہ جو اپنے علمی تبحر کی وجہ سے مشہور ہے اور ان کی کتابیں فقہ حنفی کا بڑا ماخذ سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے اصول کرخی کے اصولوں و قواعد کی تشریح بیان کی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام کرخی رحمہ اللہ کے قول کا ہرگز یہ مطلب و مراد نہیں کہ اگر کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو اس کے مقابل میں صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہی کافی ہوگا یا اس کے بالمقابل احناف کا قول معتبر ہوگا، بلکہ امام کرخی رحمہ اللہ کا صحیح مطلب و منشا یہ ہے کہ ائمہ احناف نے اگر قرآن پاک کی کسی آیت کو چھوڑا ہے یا کسی حدیث کو قابل عمل نہیں مانا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات یا حدیث مجتہدین ائمہ کرام و فقہاء اعظام کی ہاں منسوخ ہے، یا پھر اپنے ظاہر پر حمل نہیں، یا پھر اس آیت و حدیث کے بنسبت دوسری آیت و حدیث زیادہ قوی ہے جس کی وجہ سے ترجیح قوی دلیل کو دی گئی ہے. یعنی بہر صورت ائمہ احناف نے اگر ایک آیات و حدیث کو چھوڑا ہے تو دوسری قوی آیات و حدیث کو بطور عمل لیا ہے. ظاہر سی بات ہے
قرآن و حدیث میں ناسخ منسوخ، راجع مرجو، عام و خاص جیسے دلائل موجود ہے، اس کی پہچان، تمیز اور فرق کرنا مجتہدین کا کام ہے، نہ کہ مقلدین کا۔ پھر علامہ نصفی رحمہ اللہ نے باقاعدہ نسخ، ترجیح اور تطبیق کی مثالیں دی ہیں۔ نسخ کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ہے وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اب مذکورہ آیات سے رشتہ داروں کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ دینے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے اجماع سے اب یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس آیات سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث میں ناسخ منسوخ موجود ہے، قرآن و حدیث میں راجع مرجو موجود ہے، قرآن و حدیث میں عام و خاص موجود ہے۔ اب ان کی تمیز و فرق کرنا مقلد کا کام نہیں، یہ مجتہد کا کام ہے۔ جہاں بھی مقلد کو ایسی آیات یا حدیث نظر آئے جس پر احناف کا عمل نہیں، تو وہ یہی سوچے کہ قرآن و حدیث میں ناسخ منسوخ، راجع مرجو موجود ہے، یہ کام مجتہد کا ہے، مجتہد اسے استنباط کر سکتا ہے، مجتہد نے جو بھی فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے میرے لیے وہی قابل قبول ہے۔ ترجیح کی مثال دیتے ہوئے علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیتیں دو ہیں۔ ایک آیت ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، مذکورہ آیات کا ظاہری تقاضا یہی ہے کہ حاملہ عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت وضع حمل سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بھی دیگر عورتوں کی طرح 4 ماہ 10 دن عدت کے گزارنے ہوں گے، کیونکہ یہ آیت ہر ایک عورت کے بارے میں عام ہے، خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ لیکن دوسری جگہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ حاملہ عورت کے وضع حمل کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، خواہ 4 ماہ 10 دن ابھی تک پورے نہ ہوئے ہوں۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الطلاق کی مذکورہ آیات کو ہم نے اس لیے ترجیح دی کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہے، اور وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا پہلے نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے ترجیح بعد والی آیات کو دی جائے گی۔ لہذا وہ آیات جو عام ہے، یعنی کہ ہر عورت کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن ہے، یہ آیات حاملہ عورت کے حق میں منسوخ ہے۔ ترجیح اس آیات کو دی جائے گی جس میں آیا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسی طرح تطبیق کی مثال دیتے ہوئے علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا دونوں اقوال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطبیق یعنی جمع کرنے کی صورت اختیار کی ہے، احتیاط کی بنا پر دونوں اقوال پہ عمل کیا ہے، دونوں کو جمع کیا ہے۔ دیکھیں اصول البزدوی و یلیہ اصول الکرخی صفحہ 374۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی مذکورہ بیان کردہ تشریح سے صاف پتہ چلا کہ قرآن و حدیث میں ناسخ منسوخ، مطلق مقید، عام و خاص، راجع مرجو موجود ہے۔ اب ان کی تمیز، پہچان و فرق کرنا ائمہ کرام و مجتہدین کا کام ہے، اور انہیں حق بھی حاصل ہے۔ مقلد مجتہد ہی کی رہنمائی میں دین پر عمل کر لے۔ لہذا علامہ کرخی رحمہ اللہ اپنے بیان کردہ عبارت میں مقلد کو تقلید کا راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام یعنی راجع کو مرجو سے علیحدہ کرنا، ناسخ کو منسوخ سے علیحدہ کرنا مجتہد ہی بہتر جانتے ہیں، بس تم انہی کے پیچھے چلو۔ آتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کی طرف۔ علامہ کرخی رحمہ اللہ نے عبارت میں جو بات کہی تھی یہی بات دیگر جید علماء کرام نے بھی کہی ہے، لیکن آج ہم غیر مقلدین کے ہاں مشہور مقبول پسندیدہ شخصیت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ مجتہدین ائمہ کرام کے کسی حدیث یا نص قرآنی کی مخالفت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، احدها عدم اعتقاده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ،
الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة ذلك القول. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. یعنی ایسے تمام اسباب جن کی وجہ سے ائمہ کرام کا عمل بظاہر کسی حدیث کے مخالف نظر آتا ہے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ائمہ کرام سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے، یعنی حدیث کے ثبوت میں انہیں اختلاف نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بات کا مقصد وہ نہیں ہے جس کو لوگ لیتے ہیں، یعنی حدیث کے فہم میں اختلاف. تیسرا یہ کہ ائمہ کرام سمجھتے ہیں کہ حدیث ثابت بھی ہے اور اس سے مراد بھی ٹھیک ٹھاک لیا گیا ہے، مگر اب یہ حکم منسوخ ہے، یعنی حدیث کے بلحاظ عمل قبولیت میں انہیں اختلاف ہے. اسی بنا پر ائمہ کرام نے اس کو لیا نہیں ہے. دیکھیں رفع الملام عن ائمۃ الاعلام صفحہ 9. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان تینوں اعذار کی شرح لکھی ہے، اور شرح میں وہ لکھتے ہیں السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله ان كان قابلا للتاويل بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق مثل آية او حديث آخر او مثل اجماع. رفع الملام عن ائمۃ الاعلام صفحہ 9. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مذکورہ بیان کردہ تشریح کو غور سے پڑھیں اور دیکھیے کہ امام کرخی رحمہ اللہ کے بیان میں اور ابن تیمیہ کے بیان میں کس درجہ مطابقت ہے. امام کرخی رحمہ اللہ کی بات اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات میں بہت ہی کم فرق ہے. اگر کچھ فرق ہے تو صرف اسلوب اور طرز ادا کا فرق ہے. امام کرخی رحمہ اللہ کا اسلوب بیان منفی ہے، یعنی ہر وہ آیات یا حدیث جو ہمارے اصحاب کے مخالف ہو، جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بیان مثبت ہے، یعنی اگر کسی امام نے حدیث پر عمل ترک کیا تو اس کی وجہ سے اس کا منسوخ ہونا یا کسی دوسرے حدیث کے معارض ہونا وغیرہ ہے. اسلوب بیان کے فرق کے علاوہ مزید گہرائی سے دیکھے اور پرکھے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ملے گا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ علامہ کرخی رحمہ اللہ پر تو اعتراضات کیے جاتے ہیں مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر نہیں، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. وجہ صاحب ظاہر ہے، بغض احناف نے یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تعالی ہمیں بغض جیسی لاعلاج بیماری سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اصول کرخی میں ایک عبارت ہے جو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہے. وہ عبارت کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں اصول کرخی میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فانها تحمل علی النسخ. کہ دیکھو حنفی عجیب ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا. آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے. حدیث میں کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے. تو یہ ہے تقلید جامد جسے شرک کہتے ہیں. ہم نے کہا اصول کرخی کی پوری عبارت سمجھیں. اس میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فإن تحمل على النسخ او على الترجیح والاولی ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق. کہ اگر آپ کے ساتھ مجتہد کا ایک مسئلہ پہنچے نا اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دے اور یہ بتائے کہ دیکھو مجتہد کا مسئلہ یہ ہے اور آیت یہ ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے یہ آیت مجتہد کو بھی معلوم تھی. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ دیکھو تمہارے مجتہد نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے تو ہمارے مجتہد کو بھی معلوم تھی. کیوں؟ ہمارے پاس تو آیات اور ہمارے پاس تو احادیث بہت کم ہیں، ہمیں تو حدیث زیادہ نہیں آتی. اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آج کے دور میں آپ نیٹ پر بیٹھیں اور یوں ایک بار کلک کریں تو 5 لاکھ حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اس دور میں حدیثیں تھیں لیکن تھوڑی تھوڑی لوگوں کے پاس تھی، اتنی اکٹھی حدیثیں امام کے پاس موجود ہی نہیں تھی.
اس لیے امام صاحب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں جب مسئلہ پیش کروں نا، اور بہت شریف نیک آدمی تھے، کہا بھی میرے پاس تو حدیثیں کم ہیں، میں مسئلہ پیش کروں، جب اس کے خلاف کہ تمہیں حدیث ملے نا تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا، اور تم کہہ رہے ہو اگر مسئلے کے خلاف حدیث آ جائے تو حدیث میں تعویل کرنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو منسوخ سمجھنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو مرجو ماننا، مسئلہ نہ چھوڑنا۔ امام حنیفہ فرما رہے ہیں حدیث کو لینا، مسئلہ چھوڑ دینا، اور تم کہہ رہے ہو مسئلہ نہیں چھوڑنا، حدیث کو منسوخ کہہ دینا۔ ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کہ اس دور میں احادیث ہمارے پاس زیادہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے پاس کم تھی۔ آج اپنے کتب خانے آپ کھول لو اور پھر دیکھو کہ آپ کے کتب خانے میں احادیث کی کتنی کتابیں ہیں، ان کو گننا کہ تمہارے پاس حدیثیں ہیں کتنی۔ اور امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو وصیت فرما رہے ہیں، اس میں وصیت نمبر 19 ہے، اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ، بیٹا ان 5 احادیث پہ عمل ضرور کرنا، جماعتها من 500,000 جو میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں، 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں۔ اب بتاؤ امام کے پاس حدیثیں زیادہ تھی یا تمہاری لائبریریوں میں زیادہ ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس وقت کے بعد حدیثیں نہیں ہوتی تھی؟ فرق صرف اتنا تھا اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا، اور ہم سے کام ہی اس درجے کا ہے، ہمارا حافظہ بھی اسی درجے کا ہے۔ ہمیں بار بار قرآن کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم سے کوئی بیعت ہو جائے تو ہم بار بار کہتے ہیں بھی ایک پارہ روز پڑھ لو، ایک پارہ روز پڑھ لو، ایک پارہ روز پڑھ لو، اور ہمارا مرید عالم بھی خط لکھتا ہے کہ شیخ صاحب ایک پارہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، کیا کروں؟ اور امام حنیفہ وہ عشاء کو کھڑے ہوتے اور فجر تک نفلوں میں قرآن کریم پڑھتے رہتے۔ جو بندہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہو، بتاؤ ان کو مسائل کے استحضار کیسے ہوگا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ کا پوتا امام شافعی، ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سے کسی نے مسئلہ پوچھا اجماع حجت شرعی ہے تو دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا پھر بتاؤں گا۔ حضرت امام شافعی 3 دن تک روزانہ ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا، اور پھر فرمانے لگے اجماع کی حجت ہونے پہ دلیل یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم 3 دن میں کمپیوٹر جھانکتے رہیں گے، اس امام نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھ لیا تھا۔ اصل بات صرف یہی ہے کہ ہماری مصروفیات تباہی کی طرف ہیں، اور ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات وہ قرآن کریم حدیث مبارک کے اندر موجود تھی، اس لیے انہیں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اور امام صاحب 5 لاکھ احادیث سے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں بتا رہے ہیں۔ اب امام صاحب کو اعتماد اتنا تھا اپنے مسائل پہ، اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے میرے مسئلے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث لینا اگر تمہیں کوئی ملے۔ اس کا معنی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھی دیکھو میں آپ کی خدمت میں جس طرز پہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا، کوئی اس طرح پیش کرتا ہو تو تم چھوڑ کے یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے اس طرح 20 جگہوں پہ اور بھی ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ باپ کہتا ہے بیٹا جس طرح میں نے تیری تربیت کی ہے نا، تب تو جوان ہوگا تو پھر مجھے بتانا، اس طرح کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس کے پاس چلا جانا۔ اس کا معنی ہے کہ باپ کو پورا یقین ہے کہ میں تربیت ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو ہم پیسے تو لیتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں، ایسا بہتر کوئی علاج اتنے تھوڑے پیسوں میں کرے تو ہمیں بتانا، ہم بھی اپنا بیٹا وہاں بھیج دیں گے۔ اس کا معنی اس کو یقین ہے کہ میں علاج ٹھیک نہیں کرتا۔ بھائی بعض باتیں عرف کی ہوتی ہیں، ماحول کی۔ امام صاحب اس ماحول کے مطابق فرما رہے ہیں میں نے جو مسائل دیے ہیں یہ دلائل کی بنیاد پہ دیے ہیں، اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی حدیث ملے تو چھوڑ دینا مسئلہ، لے لینا حدیث کو۔ اس کا معنی ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسئلے کے خلاف حدیثیں ہیں؟ نہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث موجود نہیں ہے۔ کچھ عرف اور ماحول بھی ہوتا ہے، کچھ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا کرو۔ تو یہ اصول کرخی کی عبارت، اس کا معنی یہ ہے
کہ ہمارے آئمہ، ہمارے امام صاحب کا جو مذہب ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آئے تو ہوگی نا، وہ یقیناً منسوخ ہوگی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمارے امام کو پتہ ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمارے امام کو پتہ ہوگا۔ میں مسئلہ بتاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ شراب نجس ہے اور حرام ہے، شراب نجس ہے اور حرام ہے، یہ مسئلہ۔ اب کوئی بندہ آپ کے پاس قرآن لاتا ہے کہ یہ دیکھو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں شراب نجس اور حرام ہے، اور قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اگر کوئی شراب کے بارے میں پوچھنا نا تو بتانا شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ نجس اور حرام نہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں حرام ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے اور یہ آیت یقیناً منسوخ ہوگی، لیکن ناسخ آیت کون سی ہے؟ بھائی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے امام کو پتہ ہے۔ ناسخ آیت ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ذہن بنا دیا گیا، یہ ذہن بنا دیا گیا تاکہ مقلدین ڈٹ جائیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان نہ ہوں۔ ایک عام آدمی ہے، وہ شراب پیتا ہے، قرآن کی آیتوں کو اس کو نہیں پتہ، اور ایک بندہ اس کو پیسے لیتا ہے اور اس کو شراب پینے پر دلیل دینا چاہتا ہے، اور ساتھ یہ پڑھ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو بھائی تم شراب پیتے ہو پیتے رہو، بس جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھنا، قرآن اتنا ہی منع کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ شراب پیے ہی نہ کرو، یہ کہا کہ پیو لیکن نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب بتاؤ وہ بندہ شراب پیے گا یا چھوڑ دے گا؟ پیے گا۔ کیوں؟ وہ جو حرام ہونے والی آیت ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہ یار مولوی کہتے ہیں، مولوی کو کیا پتہ، مولوی کو کیا پتہ، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو مولوی کی بات کرتا ہے، جب قرآن کہتا ہے جائز ہے، ہاں نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، وہ کہتا ہے جی میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، نشے کی حالت میں کیا پڑھنی، بس تم پھر پی، شاباش۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہمیں اصول کیا دے دیا گیا کہ جب کوئی مسئلہ امام کا آ جائے اور کوئی بندہ اس کے خلاف حدیث پیش کرے نا تو آپ نے فوراً ذہن بنانا ہے یہ حدیث امام کو بھی معلوم تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی حدیث ہے جو ہمیں نہیں پتہ لیکن ہمارے امام کو پتہ ہے۔ ہمارے امام کو مثلا نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع جائیں تو رفع الیدین ہم نہیں کرتے۔ اب کوئی بندہ تمہیں بتائے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کہ جب رکوع جائیں تو رفع الیدین نہ کریں، اور یہ دیکھو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی گئے تو رکوع میں رفع الیدین کیا تھا، تو دیکھو حدیث تمہارے امام کے پاس آ گئی ہے نا، اور تمہارے امام نے فرمایا ہے کہ میرے مسئلے خلاف حدیث آئے تو مسئلہ چھوڑ دینا اور حدیث لے لینا۔ اب آپ نے کہنا نہ، ہمارے امام کے علم میں یہ حدیث بھی تھی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے ہمارے امام کے علم میں وہ حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں نا یا تو منسوخ ہوگی یا مرجوع ہوگی یا مؤول ہوگی، یا تو پہلے دور کی ہے یا مرجوع ہے راجح نہیں ہے، یا اس میں کوئی اور تعویل ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے امام کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے امام کو پتہ ہے، اس کی ترتیب پر پھر ہم چلتے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنی کتب حدیث ہیں ایسی کہ جن کتب حدیث میں ایک مسئلے پر دونوں قسم کی روایات آتی ہیں، یہ میری بات سمجھنا، بعض کتب حدیث وہ ہیں کہ اس حدیث کتاب کا مصنف ایک مسئلے پر دونوں قسم کی حدیثیں نہیں لاتا، بلکہ وہ مقلد امام شافعی کا ہے تو شوافی والے مسائل پر صرف ایک قسم کی حدیثیں لاتا ہے، دونوں نہیں لاتا۔ لیکن ایسا مصنف کہ جو ایک مسئلے پر دونوں قسم کی حدیثیں لاتا ہے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں پہلے دور کی ہیں ان کو پہلے لاتا ہے، اور جو حدیثیں بعد کے دور کی ہیں اس کو بعد میں لاتا ہے، بعد میں لاتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی حاشیہ میں ضابطہ لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ نے ضابطہ لکھا ہے، فرمایا ان عادت مسلم وغیرہ من المحدثین، ان کی عادت یہ امام مسلم اور دیگر محدثین کی ان کی عادت مبارک یہ ہے کہ جو احادیث ان کے یہاں منسوخ ہوتی ہیں ان کو پہلے لاتے ہیں، ثم یعقبون بالناسخ، پھر جو حدیث ان کے یہاں ناسخ ہوتی ہے ان کو بعد میں لاتے ہیں، یہ محدثین کی عادت ہے۔ اب آپ دیکھ لو جو رفع اور ترک دونوں حدیثیں لائے ہیں وہ رفع الیدین کی پہلے لائے اور ترک کی بعد میں لائے ہیں، جو آمین بالجار صرف دونوں لائے ہیں
بیل جار کی پہلے لاتے ہیں، پھر بے سر کی بعد میں لاتے ہیں۔ خیر یہ تو عنوانات پر بات چلتی ہے، میں اس طرح بھی کہہ رہا ہوں اس ضابطے کا معنی یاد رکھ لیں۔ قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے؟ بولتے جاؤ، قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے؟ اب کوئی بندہ کسی عوامی کو لے کر بیٹھ جائے کہ یہ دیکھو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قبلہ کعبہ ہے نماز میں، اور یہ دیکھو فلاں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے تھے تو منہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ امام کرخی کہتے ہیں تم نے فوراً کہہ دینا ہے مسئلہ وہی ہے جو ہمارے امام نے لکھا ہے، یہ حدیث تو سنا رہا ہے نا، یا منسوخ ہوگی یا مرجوع ہوگی، اور کس حدیث کی وجہ سے وہ مسئلہ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے امام کے علم میں۔ اس میں غلط بات کون سی ہے؟ اس میں کون سی غلط بات فرمائی؟ ہمیں اپنے امام پر پورا یقین ہے کہ ہمارا امام آیت یا حدیث کے خلاف مسئلہ نہیں دیتا، بلکہ ان کے پاس دونوں قسم کی حدیث ہوتی ہیں، اور اس نالائق کے پاس ایک حدیث ہے، دوسری قسم کی حدیث موجود نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر، اپنے مشائخ، اپنے ائمہ مجتہدین پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔